السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر ایک بات میری نظروں کے سامنے گزری اور اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اسے 3 سال کے برابر ثواب عطا کرے گا اور 3 سال کے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص رجب کے دوسرے دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس کو 2 سال کے گناہ معاف اور 2 سال کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو شخص رجب کے تیسرے دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کو 1 سال کے برابر ثواب اور 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس بات کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ایسا دور آ چکا ہے اور ہمارا ذہن اس قدر تبدیل ہو چکا ہے کہ ہم بلا جھجک، بلا خوف کوئی بھی بات کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ بات رجب کے روزے کے حوالے سے، پہلا، دوسرا، تیسرا روزے کے حوالے سے ذخیرہ احادیث کے اندر اور کتب کی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں ان تمام کتب کے اندر یہ حدیث آپ کو نہیں ملے گی، لیکن ایک حدیث آپ کو ضرور ملے گی اور وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر کوئی بات اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سامعین محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جب بھی آپ کے پاس کوئی بات پہنچے اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کی تحقیق کر لیں، ایک دفعہ اس کی سرچ کر لیں۔ اگر وہ حدیث کتب احادیث کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر بلا جھجک اس کو آگے شیئر کریں۔ رجب کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ رجب ان مہینوں کے اندر آتا ہے کہ جن مہینوں کی حرمت اللہ پاک نے وضع کی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں: رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے مہینے کی حرمت، اس کا احترام، اس کی تکریم یہ زمانہ جاہلیت میں بھی کی جاتی تھی اور آج بھی کی جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جب رجب کا مہینہ آتا، باپ کا قاتل بیٹے کا قاتل آپ کے سامنے نہتہ ہوتا اور اگر آپ کے پاس اوزار ہوتے، ہتھیار ہوتے، تب بھی آپ بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حرمت کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا، یعنی اس کی تکریم کی جاتی تھی۔ جس طرح اس کی تکریم کی جاتی تھی اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر ماہ سفر کا جو مہینہ ہے جسے منحوس تصور کیا جاتا ہے، جس مہینے کے اندر گھروں کو خالی کر دیا جاتا ہے، جس مہینے کے اندر بسیرا قبرستانوں میں کیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ماہ رجب کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بہت ساری ایسی باتیں تھیں کہ جو من گھڑت تھی، بے بنیاد تھی، لیکن ان میں سے کچھ باتیں ختم ہو گئی اور کچھ باتیں آج تک جو ہیں وہ چلی آ رہی ہیں۔ جن میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اس ماہ کے اندر صلاۃ الہزاری پڑھنی چاہیے۔ اب ہزاری سے کیا مراد ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہزاری سے مراد 1000 رکعت ہے یا اس سے مراد کچھ اور ہے، البتہ اس کو نام دیا گیا ہے صلاۃ الہزاری، یعنی کہ ہزاری والی نماز۔ اور اس نماز کے اندر رکوع اور سجود کے اندر سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کو کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے صلاۃ العیدین کا سنا ہے، صلاۃ الجمعہ کا سنا ہے، صلاۃ الاستسقاء کا سنا ہے، صلاۃ الخوف کا سنا ہے، صلاۃ التوبہ کا سنا ہے، لیکن یہ واحد ایک ایسی نماز ہے کہ جس کے بارے میں کتب احادیث کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملتا ہے، لیکن اس ماہ کے اندر یہ کثرت کے ساتھ یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رجب کے اندر رجبیہ منایا جاتا ہے۔ رجبیہ کسے کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت کے اندر اونٹنی کا جو پہلا بچہ ہوتا تھا اسے اس نیت کے ساتھ پالا اور پوسا جاتا تھا، جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا تو اسے کسی بت کے نام پر ذبح کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا فرع ولا عتیرہ، کہ اسلام کے اندر نہ فرع ہے اور نہ ہی عتیرہ ہے۔ قربانی جب بھی کی جائے گی تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی نہیں کی جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ماہ رجب کے اندر کثرت کے ساتھ عمرہ کرنا
اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص ماہ رجب کے اندر عمرہ کرتا ہے تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمرہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی کے اندر آپ نے کبھی ماہ رجب کے اندر عمرہ ادا نہیں کیا، لیکن یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں عمرہ ادا کرتا ہے تو وہ سب سے بہترین عمرہ کہلاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ماہ رجب کے حوالے سے کوئی بھی عمرہ ثابت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں ہر حال میں اس چیز پر عمل کرنا چاہیے جو مصدقہ ہے، جس کی نص موجود ہے، جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے واضح طور پر ثابت ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بغیر اگر ہم کچھ ایسے عمل پر، کسی ایسی بات پر عمل کرتے ہیں کہ جس کا نص قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے، یا جس کا عمل اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، وہ چاہے کتنا ہی اچھا ہو، اس میں کوئی قباحت بھی نہ ہو، اور ہم وہ عمل کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ من امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل اختیار کیا جو ہم نے نہ کیا ہو، نہ کرنے کا حکم دیا ہو، اب وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس عمل کو ضائع کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ ماہ رجب کے حوالے سے کوئی خاص فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، من گڑت منسوب احادیثیں اور ضعیف حدیثوں کی تعداد انتہائی زیادہ ہے، لیکن جو صحیح ترین حدیث ہے اس ماہ رجب کے حوالے سے کوئی خاص عمل اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔